هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الف لام میم سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ کون سا ایسا سبق ہے کہ جسے ہر روز دہرانے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تب ہی ہمیں ہمارے ذہنوں میں آئے گا جب ہم اس سورت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر، میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس پر غور کریں اور اس ترجمے کو سنیں اور ساتھ ساتھ دیکھیں، اور ہر روز یہ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورت بھی اور سورہ ملک کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان صورتوں کو ہم پڑھ کے سوئیں۔ اگر زبانی نہیں آتی تو اسی موبائل پر ہی دیکھ کر انہیں پڑھ لیا کریں اور ان پر غور و فکر کریں۔ اصل ہماری پریشانیوں کی اور ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، تو اسی لیے دنیا کے ہر معاملے میں ہم الجھے رہتے ہیں۔ اگر ہم روز قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے سارے مسائل کو خود حل فرما لیں گے۔ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، تیرے رب کی طرف سے ہے، تمام جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن، یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ افطرا، اس نے گھڑ لیا ہے اس کو؟ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کر خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ هو الحق، یہ قرآن حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کیوں ہم نے نازل کیا؟ لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کریں، متنبہ کریں، قوماً، ایسی قوم کو، ما آتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ہم نے اس لیے قرآن نازل کیا ہے کہ ان کے پاس پہلے ڈرانے والا نہیں آیا، آپ ان کو ڈرائیں تاکہ یہ ہدایت کی راہ پر آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو اس سبق کو روز یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ڈر جائیں اس قرآن کو پڑھ کر، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈریں اور اللہ کی فرما برداریاں کریں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا تعارف کرایا۔ اللہ وہ ذات ہے، خالق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے، اس لیے 6 دن لگائے تاکہ انسان کو یہ سبق دیں کہ ہر کام آرام کے ساتھ کیا جائے اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ پورے قدرتوں اور طاقتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کن فرماتے تو ساری کائنات بن جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، اس لیے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ انسان تو بھی جلدی نہ کیا کر، تیرے بھی سارے کام جب رب چاہے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق جب وہ وقت آئے گا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا وقت اس کے پاس مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو سارے کام ہو جائیں گے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ، پھر وہ مستوی ہوا، اللہ رب العالمین پھر مستوی ہوئے، بلند ہوئے، علی العرش، عرش پر۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہیں، اور اللہ رب العالمین کا مستوی ہونا، بلند ہونا، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور
اس کی کیفیت کیا ہے یہ بالکل مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ ہمارا صرف یہی ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا قبضہ وہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس رب کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی دوست، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے کہ اس رب کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ یہ بات ہمیں روز یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اس رب کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں، تو پھر وہی دوست ہے، اس کے ساتھ دوستی لگائیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کو خوش کرنے کی اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو وہ رب بھی ہمیں دنیا میں بھی خوش کر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کریں گے۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے کاموں کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم جو اللہ رب العالمین فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، اس حکم کو نافذ کرتے ہیں، پھر وہ واپس چڑھ کر جاتے ہیں الیہ، اس رب کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ، کہ ہے اس کی مقدار، الف سنہ، 1000 سال کے برابر، کہ اس فرشتے کا زمین پر آنا اور پھر آسمان تک جانا، صرف آنے کا جو سفر ہے وہ دنیاوی وقت کے اعتبار سے 500 سال کا سفر ہے، 500 سال آنے کا اور 500 سال جانے کا، تو الف سنہ 1000 سال کے برابر ہے اس کا آنا اور اس کا جانا۔ لیکن وہ اتنا بڑا سفر، وہ فرشتہ اس قدر پاورفل ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی اسے پاور دی ہے کہ ایک پلک جھپکنے کی دیر میں وہ یہ سارا سفر کر لیتا ہے۔ الف سنہ، اگر دنیا کے وقت کا حساب لگایا جائے تو 1000 سال بنیں گے، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جو ہم شمار کریں دنیا کے اعتبار سے 1000 سال۔ ذالک عالم الغیب، یہ ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یہ رب اللہ رب العالمین غیب کو جاننے والے ہیں، العزیز، اور غالب بھی ہیں، الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ العزیز کے ساتھ الرحیم اس لیے فرما دیا کہ دنیا میں جو انسان غالب ہو، جس کا کنٹرول ہو، وہ ساتھ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، وہ پھر ظالم بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ رب غالب بھی ہے لیکن ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، احسن، جس نے اچھا بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، پیدا کیا اس کو، ہر چیز کو بنایا، پیدا کیا اور بہت اچھا بنایا۔ وبدأ، اور ابتدا کی، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی، من طین، مٹی سے، انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی۔ ثم، پھر، جعل، اس نے بنائی، نسلہ، اس انسان کی نسل، من سلالۃ، پانی کے خلاصے سے، من ماء، پانی کے، مہین ذلیل، پھر اس انسان کی نسل کی، اس نسل کو ایک پانی جو غلیظ، مہین، حقیر اور ذلیل ہے، اس سے اس کی نسل آگے چلائی۔ ایسا پانی جو کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک، انسان کے جسم سے باہر نکل آئے تو غسل فرض، وہ ایسی کیفیت اور حالت میں قرآن نہیں اٹھا سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، مسجد نہیں جا سکتا۔ یہ کیفیت ہے اس پانی کی جو ذلیل اور حقیر ہے، لیکن اس حقیر پانی سے کس قدر خوبصورت انسان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی ہے کہ یہ اصلیت ہر روز یاد کر کے سو، اس کو پڑھ کے سو کہ تیری اصل حقیقت کیا تھی، تو کہاں سے بنا تھا، اور اللہ رب العالمین نے تجھے کتنا خوبصورت نوجوان بنایا، جوانی دی، پھر تو اس رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا اگر اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو برباد کر دیا اللہ کی نافرمانیوں میں، تو اللہ رب العالمین پھر تجھے مٹی میں ملا کر مٹی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ثم استوى، پھر درست کیا اس نے، ونفخ، اور پھونک دی، فیہ، اس میں، روحی، اپنی روح،
انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر درست بنایا اور پھر اس انسان میں اپنی روح پھونکی، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل۔ اسی رب نے اس پانی کے قطرے میں تمہارے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائیں، دل بھی بنایا، تمہارا پورا جسم بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تم تھوڑا شکر ادا کرتے ہو کہ اس رب نے آنکھیں دیں، آنکھوں کا شکر ادا کرو کہ ان آنکھوں سے اس کی نافرمانی والی چیزوں کو نہ دیکھو۔ والابصار والسمع اور کان بنائے، کانوں کا شکر ادا کرو کہ ان کانوں سے اس کی نافرمانی والی باتیں نہ سنو، گانے، فلمیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ چیزیں نہ سنو۔ والافئدہ اور دل بنائے کہ اس دل میں اس رب کی یاد ہو، اس رب کا ذکر ہو، اس رب کی محبت ہو، یہ ہے اصل شکر گزاری۔ تو یہ کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا اذا کننا کہ جب ہم اذا ضللنا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض اس زمین میں، انا کیا بے شک ہم لفی خلق البتہ پیدائش ہوگی ہماری جدید نئی، بل اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے کافرون انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے اندر مل جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں میں وہ مست ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، تو اس لیے اگر وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ ہم نے حساب دینا ہے تو انہیں اپنی من مانی چھوڑنی پڑے گی، اپنی مرضی کے کام انہیں چھوڑ دینے پڑیں گے۔